السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کے مناظر، خوبصورت نماز عصر کے بعد ماشاءاللہ حجاج کرام بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حجاج کرام کچھ نماز، کچھ قرآن مجید کی تلاوت، کچھ ذکر و اذکار اور کچھ نوافل میں مصروف ہیں، کچھ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ حجاج کرام اللہ رب العزت کے گھر کے سامنے بیٹھ کر اللہ رب العزت کا کلام پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ درود پاک ہو گیا اور ان کی کیا ہی باتیں ہیں ناظرین۔ اللہ رب العزت ہمت و توفیق دے، آپ بھی اپنا وقت، کچھ لمحات، کچھ دن اور کچھ مہینے اللہ رب العزت کے گھر کے مہمان بنیں اور اللہ رب العزت اپنے مہمانوں کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آئے ہوئے مہمان کی بڑی اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہاں کا زمزم اور یہاں اللہ رب العزت کے گھر کا طواف نصیب فرما لیتے ہیں اور یہاں صفا مروہ اللہ رب العزت ان کو نصیب فرما دیتا ہے۔ ہم لوگوں کی مہمان نوازی الگ ہے، اللہ رب العزت کے اپنے مہمان نوازی الگ طرح کا کرتا ہے۔ آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں وہ دنیا کھانا پینا ہو گیا اور اچھے کھانے ہو گئے اور اچھے تحفے دے۔ جب اللہ رب العزت کے گھر کا مہمان بنتے ہیں تو اللہ رب العزت جہاں انسان نے سدا بہار رہنا ہے، جہاں اللہ رب العزت نے ایک ایسا مقام بنایا، جگہ بنائی ہے جہاں انسان نے ابد الآباد رہنا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے آئے ہوئے مہمانوں کا وہ ہمیشہ والی جو زندگی ہے اس کو سنوار دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مہمانوں کو وہ قیمتی تحائف جو عطا فرماتا ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وہ جو جنت، وہ جو مقامات، وہ جو محلات اور وہاں جو باغ باغیچے، وہاں ہر طرح کے میوہ جات وہ انسان کو عطا فرما دیتا ہے اپنے مہمانوں کو۔ ناظرین، کبھی آپ بھی اللہ رب العزت کے گھر کے مہمان بنے، یہاں کے میزبانی کے آپ لطف و اندوز ہوں۔ یہاں انسان کو وہ ایمان عطا فرما دیتا ہے، ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں انسان دیکھ کے حیران و پریشان رہتا ہے۔ جہاں اپنے وطن میں، اپنے گھر میں گرمی میں باہر نہیں نکلتے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہاں گرمی کی شدت کافی تیز ہے، اتنی شدت ہے کہ برداشت سے باہر ہے، پھر بھی حجاج کرام ہاتھ میں آب زمزم لے کے، ہاتھ میں ایک بوتل لے کے آب زمزم کا اللہ رب العزت کے گھر کا طواف شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اتنا لطف و اندوز ہوتے ہیں اللہ رب العزت کا گھر کا زیارت بھی کرتے ہیں، دیدار کرتے ہیں۔ کیا ہی منظر میرے بھائیوں،
میرے ناظرین، تو وہ مناظر انسان بیان نہیں کر سکتا، اور یہاں کی جو لذت، یہاں کا جو سکون ہے وہ بیان سے باہر ہے، کوئی آدمی بیان نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی جو محسوس کرتا ہے اسی کو معلوم ہے۔ وہ بیت اللہ، اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار، وہ حجر اسود اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ درد بھرے ہوئے الفاظ، وہ دل سوز اور دماغ کو روشن کرنے والے دعا، وہ ایمان کے بلندیاں چڑھتے ہوئے انسان، وہ بیان سے قاصر ہے۔ وہ مذاب رحمت پر جگ حجاج کرام کا نظر جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ مذاب رحمت کے نیچے اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہے، اور حجاج کرام کبھی بیت اللہ کے چوکھٹ کے پکڑ کر وہ دعا، وہ لمحات کبھی زندگی بھر انسان نہیں بھولے گا۔ میرے بھائی، یہاں کے وہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہاں حجاج کرام اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کبھی حجاج کرام اپنے یادگار لکھ رہے ہیں، وہ یادگار لمحات، تاکہ زندگی بھر یہ چیزیں یاد رہے۔ اور کبھی وہ حجاج کرام اللہ رب العزت کے گھر کے سامنے صدقہ و خیرات اپنے ہاتھ سے دیتے ہوئے وہ اتنا ایمان مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے اللہ رب العزت کے گھر کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اپنی حاجات اللہ رب العزت کے گھر کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ہاتھ کو نیچے کر کے ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور کبھی اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھتے ہیں، اپنے قسمت پر نازاں ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، کبھی حجاج کرام زمزم سے پیاس اپنا بجھاتے ہیں، وہ اپنا سیراب، اپنے پیاس کو، شدت کو ختم کرتے ہیں۔ کبھی یاد آتا ہے یہ پانی، جو زمزم کا پانی جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے برکت سے نکلا، کبھی آنکھوں پر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی وہی پانی پورے جسم پر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی پانی حجاج کرام کے ہاتھ میں آتے ہوئے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آہو جاری کرتے ہیں۔ کبھی ایک گھونٹ پی کر پھر رکھ کر پھر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مناظر دیکھنے ہوں
تو آئیے ایک پختہ ارادہ کریے، ایک پورا عزم کریے کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے گھر سے زیارت سے لطف اندوز ہوں گے، جو وہ صدیوں سے پہلے ایک چشمہ نکلا جسے زمزم کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو سیراب کریں۔ وہ جو سالوں سال ہزارہ سال گزرے ہوئے اماں ہاجرہ جہاں دوڑی تھی، وہ صفا مروہ اپنے آنکھوں سے دیکھیے۔ وہ مناظر جو ایک پتھر نے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام، باپ ایک بیٹے نے جو محنت کی ہے، وہ پتھر نے بھی ساتھ دے دیا، جسے مقام ابراہیم سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لمحات ہے تاکہ آپ کو یاد کرا دوں، شاید کہ کوئی کسی کے ہاتھ اٹھتے ہوئے آمین قبولیت کا وقت آ جائے اور ہم سب کے لیے یہ زیارتوں کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں رب کریم یہ زیارتیں مرتے دم تک ہمیں نصیب فرماتا رہے، آمین ثم آمین۔